السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کا اپنا میزبان زب قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے اس پروگرام کو ابھی تک جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو، احباب کو، سب کو بتائیے اس کے بارے میں۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے موضوعات ہیں، لیکن آج میں صرف اور صرف جو ہے کچھ ہی موضوعات کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس یہ کہہ لیجیے گا کہ اوپر سے آپ کو میں جسٹ دینا چاہوں گا۔ بھئی آج آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی جو شہباز شریف کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ 2 ہفتے تک بالکل نہ نکلیں۔ میں صدقہ جاؤں، قربان جاؤں ان کے ڈاکٹروں کے۔ اور آج وقار ملک جو ہے کہہ رہے تھے، مجھے بڑی اچھی لگی ان کی بات کہ جی بڑی سمجھدار سیڑھیاں ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی تو ہر چیز ہی سمجھدار ہے، بہت ہی پیار سے وہ ہر چیز کو رکھتے ہیں، اور ان کی سیڑھیاں بھی ان کو پیار سے رکھتی ہیں، ہر چیز۔ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو اتفاق فاؤنڈری تھی وہ بھی بڑی بہترین تھی۔ کہتے تھے جن سے ان کا کبھی کوئی ناطہ ہو جاتا یا کوئی بات ہو جاتی تو وہ بیچارہ جب اتفاق فاؤنڈری میں کام کر رہا ہوتا تھا تو وہ اسی کا ہی ہو جاتا تھا۔ وہ پیا وہی جو دلہن وہی جو من پیا بھائے، تو وہ وہیں سدھار جاتا تھا اپنی جو ہے۔ پھر سیڑھیاں بڑی پیاری ہیں کہ وقت سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ان کی بیگم کا کیس آ رہا تھا تو انہوں نے اس سے بھی اجتناب کیا۔ مریم نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ جی ان کی بڑی طبیعت خراب ہے تو بیچارے نہیں آ سکتے، نہ نیب میں آ سکتے، نہ کہیں آ سکتے۔ اور جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، سب نے دیکھا کہ جو قیمتی ریکارڈز ہوتے تھے وہ جل جایا کرتے تھے، خود ہی خود جل جایا کرتے تھے۔ وہ جنات تھے نا وہاں پہ، تو وہ پھونک مارتے تھے، تو وہ جل جاتے تھے بیچارے۔ اور پھر اتنے سارے دکانیں، فلیٹس، ان کا کرایہ آتا تھا، وہ بھی ایسی تھا بیچاروں کا کہ کوئی بھی نہیں تھا نا۔ وہ مطلب کہ بنوائی تھی وہ بلڈنگ، وہ خوابوں میں بنی تھی اور خیالوں میں بنی تھی، تو بیچارہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ بلڈنگ بنی ہے کہ نہیں بنی۔ بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیسے پتہ لگتا ہے کہ جی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے۔ بہرحال اس وقت بیچاروں کی بڑی طبیعت ناساز ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جی کرونا پاکستان میں پھیل گیا، عمران خان سے حکومت نہیں سنبھلے گی، انہوں نے نہ آڑ دیکھی نہ تاڑ دیکھی، بس انہوں نے پاکستان کا ٹکٹ کٹایا اور آ گئے۔ اور آنے کے بعد وہ کئی مہینے تک جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے رہے۔ ان کو اتنا ڈر تھا، وہ کہنے لگے جی میں تو اپنی قوم کے لیے آیا ہوں۔ جو قوم کے لیے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جو ایک دم بیٹھ گئے جا کے۔ بہرحال نواز شریف، شہباز شریف، یعنی شریف فیملی، اب یہ تو ہماری عوام کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے لوگ اتنے بیبے کیوں ہیں، اتنے ناسمجھ کیوں ہیں کہ ایک آزمائے ہوئے کو آزمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن سانپ کے بل سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے، جو بار بار سانپ کے بل سے ڈسا جائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ پتہ نہیں ہماری قوم کیوں ڈسی جا رہی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ چور، ڈاکو، لٹیرے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو۔ اب جب ان کے پکڑے جا رہے ہیں تو ان کو دنیا بھر کا خیال آ رہا ہے۔ بہرحال میں ان کی سیڑھیوں کی سمجھداری کی جو ہے بڑی قدر کرتا ہوں، میں ان کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں۔ کسی کی بیوی کو اگر بیاہ نہ ہو تو میں اس کی بھی قدر کرتا ہوں بہت، ماشاءاللہ۔ وہ ایک مسعود طارق مسعود ہیں، ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 4 شادیاں کریں، 4 شادیاں، تو ماشاءاللہ 3 تو ہو چکی ہوں گی شہباز شریف کی، اگر میری غلط نہیں ہے تو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اور صاحب زوجات کرے۔
اور زبردست ہو۔ اچھا جی چلیں، یہ تو ہو گئی شہباز شریف صاحب کی بات۔ تھوڑا سا آ جاتے ہیں کراچی کی طرف۔ کراچی میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سائیکلون کا کہا تھا، طوفان کا کہا تھا، باد باران کا کہا تھا، لیکن اتنی تیزی سے جو ہے بادل برسے نہیں، ہلکی پھلکی پھوار پڑ رہی ہے، لیکن جو کہہ رہے تھے کہ طوفان آ رہا ہے اور وہ کراچی کے ساحلوں کو ہٹ کرے گا، تو یہ میرے رب کا بڑا کرم ہے کہ ابھی تک تو ہم سو فار تو بچے ہوئے ہیں، لیکن کل صبح کا پتہ نہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا، پتہ لگ جائے گا۔ ابھی میرے پاس ایک دوست آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں جا رہا ہوں، ہمیں حکم دیا گیا ہے اوپر سے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کہ فوری طور پر ان علاقوں میں پہنچا جائے جہاں پر اس وقت پانی بھر گیا ہے اور لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے۔ تو چلیں، خدا کر کے جو ہے کچھ تو خیال آیا، ورنہ میں تو یہی سمجھا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، لوگ ہیں، وہ ہیں نہیں، وہ کہیں کھو گئے ہیں۔ چلیں دیکھیں، کچھ محنت ہو جائے تو پتہ لگ جائے۔ 5 منصوبے عمران خان نے دیے ہیں کراچی کو، اب دیکھیں ان میں سے کون سا منصوبہ پہلے کامیاب ہوتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے گفتگو ہوتی ہے آگے چل کے۔ تھوڑا سا یہ کہ بھئی پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے پاکستان کو پریشرائز کیا جائے، پاکستان سے اپنے مطلب کی بات منوائی جائے۔ تو دیکھنا یہ کہ اب پاکستان کتنا دباؤ میں آتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا وہ دباؤ میں آئے گا۔ اور روس اور چین جو ہے وہ ٹوٹلی اگینسٹ ہو گئے امریکہ کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری طرف احسن اقبال نے جو ہے آج کہا کہ جی یہ جو مراد سعید کہہ رہا ہے کہ جی سڑکوں میں ہم نے گھپلہ کیا ہے، 37 کروڑ کی 1 کلومیٹر سڑک کو ہم نے 17 کروڑ میں بنایا ہے، تو کہہ لیں جی ہم نے تھوڑی بنایا، یہ تو WFO کا جو ادارہ ہے اس نے بنایا اور چائنیز لوگوں نے بنایا، یعنی انہوں نے اپنی تمام برائی، اپنی تمام چوری، اپنا تمام سب کچھ جو ہے وہ کاندھوں پہ ڈال دیا فوج کے اور چائنیز لوگوں کے۔ نا ان سے پوچھیں نا، ان سے پوچھیں تو بات بنے گی۔ بھائی ان سے کیوں پوچھیں؟ دیکھیں نا، میری ایک چیز ہے، میں چیز بیچنے آیا ہوں، تو میں تو یہ چاہوں گا میری چیز کے 10 گنا پیسے ملیں زیادہ۔ اگر میری چیز کے 10 گنا زیادہ پیسے نہیں ملیں گے تو میں کیسے بیچوں گا؟ چائنیز لوگوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ قصور آپ کا ہے، جو آپ نے جو کک بیکس لیے تھے کہ جی ہاں اتنے پہنچا دیجئے گا ہمارے بینک میں، سوئس اکاؤنٹ میں پہنچا دیجئے یا لنڈن میں پہنچا دیجئے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا کہتے ہیں جی ہم پاکستان کے جو مائی باپ ہیں، پاکستان ہمارے بغیر نہیں چل سکتا، تو ان کے بیٹے سب باہر ہیں، سب لوگ اس وقت جب پاکستان کو ضرورت ہے تو سارے کے سارے باہر ہیں۔ یہ کہاں کی ان کی محبت ہے، کہاں کا ان کا پیار ہے؟ یہاں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ شیخ اپنی دیکھ کہ اس وقت جو ہے ہمیں اگر اقتدار نہیں ملا تو ہم تمام ایوانوں کو آگ لگا دیں گے، تمام اداروں کو آگ لگا دیں گے، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گے، میرے منہ میں خاک نعوذ باللہ من ذالک، پاکستان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ لیکن اگر ہم بادشاہ رہے تو ساری دنیا ہمارے غلام ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی مریم نواز کو کس انداز سے چلتی ہیں؟ ٹھمک ٹھمک کے مت چل گوری، کوئی تجھے نمک سمجھ کے چکھ لے گا، سمجھ آئی؟ تو یہ بہت ٹھمک ٹھمک کے چل رہی ہیں محترمہ، شاید یہ اپنا ٹھمکنا بھول گئیں، وہ گیراج کا ٹھمکنا، وہ راتوں کے پہر ملنا، وہ کشتی کا چلنا، وہ بارش کا پانی، ہائے ہائے ہائے۔ بارش پہ مجھے یاد آیا، کراچی میں آج بارش ہو رہا، تو جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے۔ تو اب جتنا پانی آتا ہے اتنا ہی جو ہے گیراج کے اندر جو ہے وہ میاں شفڈر آتا ہے۔ بہرحال چلے آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زبیر صاحب نے جو بھی کیا یہ حلال ہے، زبیر صاحب نے کیا حلال ہے۔ غریدہ فاروقی کہہ رہی ہیں بالکل جائز ہے۔ جائز ہے کہاں سے؟ شاید غریدہ کے حساب کتاب میں جائز ہو،
میں نے سنا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے کچھ اکیاں ملا کے جیا ورما کے چلے نہیں جانا، اے ہے چلے نہیں جانا او میرے رتن۔ تو شاید غریدہ فاروقی صاحبہ آپ کا کچھ نہ کچھ آنکھ مٹکا ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو عوام کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، باہر جاؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے محترمہ وہ بہت آج کل حساب کتاب میں بن رہی ہیں۔ چلے ایک تو یہ ہو گیا، ادھر سے غریدہ فاروقی ہو گئی، زبیر احمد صاحب کا ہو گیا وہ فرینزک رپورٹ، ہاں جی ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ ارشد ملک کو سپورٹ نہیں کرتے، نیب کے چیئرمین کی جب آئی تھی تو ایسی کی تیسی پھیر دی تھی۔ اگر یہی چیز عمران خان کی وہ لے کر آتی، ریحام خان یا کوئی اور، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بہت تیزی سے جو ہے اس پر جو ہے اپنی تمام توپیں جو ہیں وہ پھیر دیتے پی ٹی آئی کی طرف۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں جو ہے شدید ڈیزل کا بحران ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہمارے ہاں تو ڈیزل ہی ڈیزل ہے، ادھر جاتے ڈیزل ادھر جاتے ڈیزل، ڈیزل ہی ڈیزل، واہ بھائی واہ ڈیزل۔ تو ماشاء اللہ جی، تو یہ ڈیزل ہو گئے۔ ابھی کچھ بات نہیں آ رہی ہے چونکہ وہ عمران خان ہے نا، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہودی کا ایجنٹ ہے، عمران خان یہودی کا ایجنٹ ہے۔ اچھا بھائی مانتے ہیں، اور وہ جو امریکہ میں جا کے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اقتدار مجھے دلوا دیجیے بس، پھر دیکھیے کس طریقے سے جو ہے آنکھ مٹکا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں تو یہ بھی سنا گیا ہے کہ یہ امریکہ میں جا کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، وے میں منجی کتھے ڈاوا، میں منجی کتھے پاوا۔ تو یہ جو ہے ان کی منجی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں بیٹھنی چاہیے۔ بیچارے بڑے دن سے ایک بنگلے میں رہ رہے تھے، اللہ اللہ کر کے تو اس بنگلے سے نکالا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چلے جی کچھ یہ مذاق کی ہنسی مزی کی باتیں ہو گئی۔ بہرحال دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ جو بھی بحران چل رہے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جلد سے جلد پاکستان آ جائیں تاکہ ان کے جو جیالے ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، وہ اپنے لیڈر سے کوئی محروم نہ رہ جائیں۔ ایک چیز اور میں چلتے چلتے کہہ دوں کہ آج نہ جانے کیوں مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آ گئے جناب نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب۔ بی بی سی کی بلڈنگ میں آئے، میں انٹرویو کر رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا جی نوابزادہ صاحب آپ لبرل مائنڈ کے، یہ جو ہیں رائٹ ونگ کے، یہ کس طریقے سے آپ کی بنتی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی بس کھچڑی ہے پک رہی ہے کھا لیجئے۔ تو میں نے کہا جی اچھا، تو میں نے کہا آپ ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جی کھچڑا ہے پک رہا ہے کھا لیجئے؟ تو بڑی زور سے ہنسے، تو وہ جانتے تھے کہ کھچڑا کس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بتائیے کھچڑا کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے حلیم کا دوسرا نام کھچڑا ہے۔ میں نے کہا آپ نے صحیح کہا۔ تو کہتے ہیں میری والدہ اردو اسپیکنگ تھی، اور میرے والد صاحب جو ہے یہ سرائی کی بیلٹ کے تھے، اور اسی لیے میری اردو صاف ہے۔ اور میں نے کہا یہ جو پان کھاتے ہیں یہ پان کا کیا چکر ہے؟ کہنے لگے یہ نانی حضور سے ہمیں ملا ہے، نانی حضور سے پھر والدہ حضور، اور پھر والدہ حضور سے ہمیں ملا۔ بہرحال ایسے ہی کہیں ہمیں بھی ڈیزل ویزل مل جائے کچھ نہ کچھ۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی غلطی معافی کا خواستگار، پلیز سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور تمام لوگوں کو بتائیے کہ بھئی اس پروگرام کو ضرور شیئر کرنا ہے، چونکہ جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے، سبسکرائب نہیں کریں گے، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ ایک پیاس ہے، ایک تشنگی ہے جو دل میں برقرار رہے گی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔